دوستوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم کے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اپنے ہی ایجاد فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے، سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57۔ اس میں آپ کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہذا بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا، جس پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے، قابیل کے لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ان کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، اور پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام کے لشکر نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، ایک بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا، اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو اب الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے، اور اپنے پاس خوش بخت تحریر فرما دے۔ اور اگر میں الکتاب میں محروم، رزق کی تنگی دیا ہوا لکھا ہوں تو میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے، اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے۔ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا و آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ دعا یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے۔
نیز دعاؤں کے حوالے سے یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر انبیاء کی سیرت میں کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد تک انبیاء کرام کے تذکروں میں دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی دعائیں تو اتنی کثرت سے ہیں کہ علماء کرام نے ان پر کئی کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت خاص عبادت ہے، قرب الہی کا اچھا ذریعہ اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ احادیث میں دعا مانگنے کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، اس لیے دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم سے لکھا، اور کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم نجوم اتنا حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری اور بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو کہ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ ان کا معجزہ تھا، اس میں گمان، اندازے اور حسابات کا دخل نہ تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی تھی۔ وہ علم اب باقی نہ رہا، بعد میں لوگوں نے گمان اور اندازوں اور حسابات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر مان لیا، جو اسلام کے منافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ رمل وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقطوں کی اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اب حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اب ادریس علیہ السلام بہت سچے نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ قرآن اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفیل کو یاد کرو، وہ صبر کرنے والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے، اور نیک مسلمانوں کو بھی۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کو کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان صالح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے جیسا کہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت آئے اور وہاں دیر تک جنت کے مناظر دیکھتے رہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب آپ واپس چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا اور کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ آیا ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو ایک بار جنت میں چلا جائے پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، تو میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں، انہیں یہیں رہنے دو، لہذا حضرت ادریس جنت ہی میں رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اب جنت میں آج بھی موجود ہیں، دوسری روایت کے مطابق اب آسمانوں پر موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولوایا گیا، کہا گیا کوئی یہاں ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ۔ پھر سوال ہوا تو کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ حضور اکرم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے سالے بھائی، سالے نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہے، ایک یہ کہ روایت کے مطابق چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہے، اور چوتھے آسمان پر معراج کی شب تشریف آوری نبی کریم کی تعظیم و اکرام و استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور اکرم کے آباء و اجداد میں سے ہے، لیکن یہاں حدیث میں اب علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔